ایک چھوٹے سے پرانے قصبے کے کنارے ایک پوسیدہ سا گھر تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا مگر اپنی موجودگی ضرور محسوس کرواتا ہے، اور جب بھی کوئی اس گھر کے پاس سے گزرتا تو یوں لگتا جیسے خاموش دیواریں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اسی قصبے میں وقار نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو پیشے سے صحافی تھا اور حقیقت تک پہنچنے کا جنون رکھتا تھا۔ اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب اسے ایک نامعلوم نمبر سے پیغام ملا کہ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات 12 بجے اس پرانے گھر کی شمالی دیوار کے پاس آنا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ پہلے تو اس نے اسے مذاق سمجھا، مگر تجسس انسان کو وہاں بھی لے جاتا ہے جہاں جانے کا وہ کبھی سوچتا بھی نہیں۔ وہ رات کے وقت ٹارچ، نوٹ بک اور کیمرہ لے کر گھر کے قریب پہنچا تو پوری گلی غیر معمولی خاموش تھی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کچھ دیکھ رہی ہو۔ گھر کی جالی دار کھڑکیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور اندر گپ اندھیرا تھا۔ وقار نے جیسے ہی شمالی دیوار کے قریب قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین ہلکی سی لرزی ہو۔ اسی لمحے اسے دیوار کے نیچے مٹی کچھ ڈھیلی محسوس ہوئی۔ جب اس نے ہاتھ لگا کر مٹی ہٹائی تو اسے ایک لکڑی کا چھوٹا سا باکس ملا جو تالے سے بند تھا۔ وقار نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ عقب سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی، مگر مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ گھر کی کھڑکیوں میں سے سرد ہوا کے ساتھ ایک عجیب سی سرگوشی بھی آ رہی تھی، جیسے دیواریں خود باتیں کر رہی ہوں۔ وہ باکس لے کر فوراً اپنے فلیٹ واپس آ گیا، جہاں اس نے تالا توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی کیونکہ باکس سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ جیسی آواز آتی رہی۔ اگلے روز وہ باکس لے کر ایک مقامی سونار کے پاس گیا جس نے تالا توڑ دیا، مگر جیسے ہی باکس کھلا تو اندر سے پرانی مٹی میں لپٹا ہوا ایک پوسیدہ سا اخبار کا ٹکڑا اور ایک خستہ تصویر نکلی۔ تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ اخبار کے ٹکڑے پر لکھا تھا 27 سال پہلے پراسرار طور پر لاپتہ۔ وقار نے جوں ہی لڑکی کا نام پڑھا، مہوش، اس کے اندر سے سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہی نام اس قصبے کے سب سے گم شدہ کیس سے جڑا تھا، وہ کیس جسے آج تک کوئی حل نہ کر سکا تھا۔ وقار نے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا اور مہوش کے والدین کے پاس پہنچا، مگر وہ بوڑھا جوڑا ہر بات سے انکاری تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی تو برسوں پہلے مر چکی ہے، مگر ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وقار نے تھوڑی دیر بعد فون پر ریکارڈنگ میں سنا کہ وہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ باکس اب ملا؟ ہم نے تو اسے دیوار کے پیچھے خود دفن کیا تھا۔ اسے کوئی جان گیا ہے۔ وقار کا دل دھڑک اٹھا کہ آخر اس باکس میں ایسا کیا تھا جسے وہ بوڑھا جوڑا چھپا رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہر رات گھر میں عجیب آہٹیں آنے لگیں، چیزیں خود بخود سرکتی تھیں اور وقار جہاں بھی جاتا اسے لگتا کوئی پیچھے موجود ہے۔ ایک رات اسے خواب میں وہی لڑکی نظر آئی جو تصویر میں تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میری آواز سنو، میرے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے لاؤ اور سچ کو چھپانے والوں کو بے نقاب کرو۔ اگلی صبح وقار نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اسی پرانے گھر جائے گا کیونکہ سچ وہیں دفن تھا۔ وہ رات کے وقت گھر میں داخل ہوا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اسے واضح طور پر
محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ گھر کے اندر آ کر اسے ایک بند کمرہ دکھائی دیا جس پر مٹی جمی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ ڈائری کے ہر صفحے پر مہوش کے الفاظ تھے جو لکھ رہی تھی کہ کس طرح اسے اس کے اپنے والد نے گھریلو لڑائی کی وجہ سے طیش میں آ کر دھکا دیا، جس سے وہ دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی، اور جب وہ جہاں بلب تھی تو اس کے والدین نے اسے زندہ دفن کر دیا تاکہ ان کا راز کبھی سامنے نہ آئے۔ ڈائری کا آخری جملہ پڑھتے ہی پورا گھر لرز اٹھا اور وقار کی ٹارچ بجھ گئی۔ اچانک دیوار سے وہی لڑکی نمودار ہوئی جس کا چہرہ اداس تھا مگر آنکھوں میں اب سکون تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اب تم سچ جان چکے ہو، میرا وقت پورا ہوا۔ شکریہ کہ تم نے مجھے انصاف دیا۔ اور جیسے ہی اس کی آواز ختم ہوئی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ اسی لمحے وقار کو باہر پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ اس نے جو بھی مواد اور ڈائری ریکارڈ کی تھی وہ خود کار طور پر ای میل کے ذریعے پولیس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مہوش کے والدین کو گرفتار کر لیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں کئی مہینوں سے قصبہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور گھر کے پچھلے حصے میں ان کی لاشیں ملی تھیں۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق وہ دونوں تقریباً 1 ماہ پہلے ہی مر چکے تھے، جبکہ وقار جس سے بات کر رہا تھا وہ اصل میں کوئی اور تھا، یا شاید ان کا سایہ۔ اس بات کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا، مگر وقار جانتا تھا کہ جب سچ سامنے آتا ہے تو کچھ روحیں سکون پا لیتی ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے بے چین ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کیس کے بعد پورے قصبے نے اس گھر کو خاموش دیواروں کا گھر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں کی ہر دیوار آج بھی گزرتے انسانوں کو دیکھتی اور شاید کبھی کبھی انہیں پکارتی بھی ہے۔